أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، سورت کا رکوع نمبر 31 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 15۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں خاندانی مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تم پر کوئی حرج نہیں، جناح، حرج، گناہ، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ نہیں تم نے صحبت کی ان سے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا نہیں مقرر کیا ان کے لیے حق مہر۔ فریضہ حق مہر، نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی کہ طلاق ہو گئی، یہ ایک شکل ہے۔ اگر طلاق ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم سامان دے دو ان کو، سامان، تھوڑا بہت سامان دے کے ان کو رخصت کر دو۔ نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی کہ طلاق ہو گئی، پھر کچھ نہ کچھ سامان تھوڑا بہت دے کے رخصت کر دو۔ علی الموسع قدرہ، اوپر مالدار آدمی کے اس کی مقدار ہے، قدرہ اس کی مقدار، مالدار آدمی صاحب حیثیت وہ زیادہ سامان دے گا۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے، تنگ دست، اس پر اس کی مقدار ہے، جتنی توفیق ہے کچھ نہ کچھ سامان دے کر۔ متاعا بالمعروف، یہ سامان، یہ فائدہ ہے معروف طریقے سے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر۔ اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ جو نکاح طلاق کے متعلق ہے اس کی وضاحت ہو گئی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ ایک دوسری شکل ہے کہ حق مہر مقرر ہو چکا ہے اور طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے، اگر تم طلاق دے دو ان کو
اس سے پہلے کہ ان تمسوہن تم صحبت کرو ان سے کوئی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا، حق مہر بھی مقرر ہوا، وقد فرضتم لہن فریضۃ فنصف ما فرضتم، پس آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا، اس شکل میں نصف حق مہر جتنا مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا حق مہر ادا کر دیا جائے۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ عورتیں، یعفون یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، معاف کر دیں وہ عورتیں جو آدھا حق مہر انہوں نے لینا ہے چھوڑ دیں، نہیں لیتی اپنی خوشی سے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، عقدہ گرہ، تو اس سے مراد ہے خامند۔ اگر وہ پورا ہی حق مہر دے چکا ہے تو اس شکل میں فرض جو ہے وہ نصف ہے، آدھا سارا دے چکا ہے تو آدھا واپس لینا ہے تو وہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، سارا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، معاف کر دیتا ہے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، خامند، نصف کی بجائے پورا ہی۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، تعفو یہ مردوں کو کہا ہے، اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مرد کو فضیلت دی ہے، برتری اور شان، اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم ہی درگزر کر دو، عورت پر احسان کر دو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو فضیلت کو آپس میں، جو فضیلت اللہ پاک نے دی ہے مرد کو، وہ کسی بھی شکل میں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، احسان کرنے میں، معاف کرنے میں، کہ اللہ پاک نے مرد کو فضیلت دی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ خاندان کے نکاح طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان لڑائی جھگڑے میں اور اختلافات میں پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، نماز ضائع ہو گئی، نماز کا وقت ہی گزر گیا، ایسے مشغول ہوئے، اللہ پاک نے پھر ان مسائل کے درمیان نماز کا تذکرہ شروع کر دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو تم نمازوں کی، الصلوات ساری نمازیں، الصلوات الخمس 5 نمازیں۔ حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھی جائیں، جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، مسجد میں ادا کی جائیں، سنت کے مطابق اور ہمیشہ، یہ ہے حفاظت۔ وقت کا بھی، مسجد کا بھی، جماعت کا بھی، ہر چیز کا خیال کر کے جو نماز ادا کی جائے وہ حفاظت ہے۔ والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز، وسطی کا ایک معنی درمیانی اور دوسرا معنی اس کا فضیلت والی، افضل، شان والی نماز۔ جیسے کہ اسی پارے کے شروع میں جب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت بہترین، اعلیٰ، وسطا،
आला, फजीलत वाली। तो यहाँ वस्ता दरमियानी नमाज, और दूसरा तर्जुमा इसका फजीलत वाली, शान वाली नमाज। ये कौन सी नमाज है? ये नमाज असर है। ये मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी बर वक़्त अदा करना मुश्किल है। कारोबार के उरूज का वक़्त होता है, असर के टाइम हर काम अपने उरूज पर होता है। ख़वातीन के भी घर में काम काज का वक़्त है, इसलिए इसकी मज़ीद ताकीद कर दी गई। ग़ज़वा अहज़ाब में, जंग खंदक में प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिकीन ने इस कदर मशगूल किया, नमाज में तख़ीर हो गई, सलात असर में, और भी कई नमाजें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ फरमा दी, मला अल्लाहु बयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग से भर दे। मला अल्लाहु बयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग से भर दे। शगलूना अन सलातिल वुस्ता, इन्होंने हमें सलाते वुस्ता से मशगूल कर दी है। सलातिल असर, नमाज असर। फरिश्ते भी तब्दील होते हैं। यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार, अल्लाह ताला के फरिश्ते सुबह आते, असर के वक़्त चले जाते, असर के टाइम आते हैं, सुबह फजर के वक़्त चले जाते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू फिर सवाल करते हैं, कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ा। वहुवा अअलमु बिहिम, हालांकि अल्लाह जल्ला शानहू फरिश्तों से ज़्यादा जानने वाले हैं। अल्लाह पाक के फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अतैनाहुम वहुम युसल्लून व तरकनाहुम वहुम युसल्लून, जब हम गए थे नमाज पढ़ रहे थे, जब वापस आए हैं तो फिर भी नमाज पढ़ रहे थे। इसी तरह प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम का प्यारा फरमान है, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जो दो ठंडी नमाजें पढ़ता है, अलबरदैन, वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो गया। दाखला माजी का सीगा है ना, दाखिल हो गया, वारस बन गया। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए इताअत करने वाले। जैसे कोई गुलाम है, अपने मालिक के सामने आजिज़ी के साथ खड़ा है, उस तरह खड़े हो जाओ। अगली आयत करीमा में सलात खौफ, नमाज खौफ का जिक्र है। जंग की हालत में, जंग की हालत में, फ़इन खिफ्तुम, बस अगर तुम डरते हो, सलात खौफ, दुश्मन का डर है, जंग जारी है। फरिजालन और रुकबानन, बस पैदल, और रुकबानन या सवार। पैदल, पैदल इंसान चल रहा है, चलते चलते ही नमाज पढ़ ले। रुकबानन सवार है, किसी सवारी पर ही नमाज पढ़ ले। अहदीस में बाब है, बाब सलातिल खौफ, खौफ की नमाज, जंग की नमाज। और कभी ऐसा हुआ कि प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 रकतें पढ़ा दी, जब हालात आसानी वाले थे। कभी 2 रकतें और कभी सिर्फ 1 रकत। 1 रकत भी, जैसे कसर की नमाज, सफ़र की नमाज 2 रकत। तो इस तरह सलात खौफ, जंग की
جب حالت شدید ہے تو ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، معافی نہیں کہ جنگ ہے تو نماز چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، جنگ کی حالت ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس ذکر کرو اللہ کا، اللہ کو یاد کرو۔ کس طرح؟ کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی، جیسے اس نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اپنے طریقے سے نہیں، اپنے ذہن اور سوچ سے نہیں، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، جیسے سکھلایا ہے، اس طرح ذکر کرنا، اس طرح تسبیح پڑھنی، اس طرح نماز ہے، اس طرح حج ہے، جیسے اللہ نے سکھلایا ہے اسی طرح کرنا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم سے، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت ہے لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، وصیت کریں، متاعا الی الحول کے سامان 1 سال تک، حول کا معنی سال، غیر اخراج نہیں نکالنا، گھر سے نکالنا نہیں۔ تو جو عدت ہے عورت کی، جب اس کا خامند فوت ہو جائے، 4 مہینے 10 دن وہ فرض ہے، 4 مہینے 10 دن فرض ہے۔ یہ ہے 1 سال الی الحول، یہ اختیاری ہے۔ اگر کوئی عورت 1 سال کی عدت پوری کر لے تو یہ مزید اس کے لیے خیر والا معاملہ ہے۔ فرض جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو خامند وصیت کر جائے اپنے وارثوں کو کہ 1 سال تک تم نے میری بیوی کو ادھر رہنے دینا، نان نفقہ ہے، سامان ہے، غیر اخراج نکالنا نہیں۔ تو جو لازم ہے وہ 4 ماہ 10 دن، اور یہ اختیاری اور استحباب اور مندوب اور مستحب۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر وہ نکلیں عورتیں، پس کوئی گناہ نہیں تم پر، فی ما فعلن فی انفسہن، جو کریں وہ اپنے نفسوں میں، اپنی جانوں کے متعلق، من معروف، خیر سے، بلائی سے۔ اگر جو عدت فرض ہے 4 مہینے 10 دن وہ پوری کر کے اس رہائش سے، اس مکان سے چلی جائیں تو جائز ہے، درست ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے، خوب غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والی عورتیں، ان کے لیے متاع، سامان ہے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ جب زندگی کا آغاز ہوا، نکاح سے خاندان بنا، تو خوشی کا وقت تھا، خوشی کے اندر یہ گھر آباد ہوا۔ اب طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے وقت بھی کوئی گالی گلوچ نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں،
احسن انداز سے کوئی تھوڑا بہت سامان دے کے فارغ کر دیں. متاع بالمعروف حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. یہ نہیں ہے کہ گالیاں دے کے اور دھکے دے کے نکال دیا جائے، بلکہ کوئی تحفہ بھی دے دیا جائے. چلو اب نہیں اکٹھے گزارا ہوتا تو جدا ہو رہے ہیں، تو اچھے طریقے کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو. اللہ جل شانہ نے نماز کا، نماز خوف کا، طلاق کا، عدت کا تمام آیات پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تارا کا لفظی معنی دیکھنا، لیکن مفسرین کرام اس کا معنی عربی زبان میں الم تعلم، کیا تمہیں علم نہیں ہوا؟ علم مشہور مفسر ہیں تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ. الم ترا الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں؟ یہ واقعہ بڑا مشہور تھا. جب اللہ رب العزت کی کتاب نازل ہوئی تو یہ واقعہ اس وقت عام لوگوں کی زبان پر تھا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. یہ پہلی سابقہ کسی امت کا واقعہ ہے. اس کی زیادہ تر تفصیلات حدیث میں نہیں ہے. کس وقت کا واقعہ ہے، کون سی امت ہے، کون سی قوم ہے، اس کا زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان حدیث میں نہیں ہے. زیادہ تر مفسرین کرام کا یہی خیال ہے کہ نکلے گھروں سے موت کے ڈر سے. ایک تو یہ کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، پھر آگے سے بیماری آ گئی، مرض، اس بیماری کے ڈر سے، موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ طاعون کی بیماری ہے. الطاعون، جہاں ہے وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم موجود ہو وہاں اگر آ جائے تو وہاں سے مت بھاگو. جہاں موجود ہو وہاں سے بھاگنا نہیں. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اپنا علاج معالجہ کریں، دوڑنا نہیں، اور جس علاقے میں ہے وہاں جانا نہیں. یہ نکل گئے گھروں سے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک نے ان کو فرمایا مر جاؤ. موت آ گئی، موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے تھے، موت پھر آ گئی. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، زندہ کر کے دکھلایا، اور اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. تم بھاگے تھے موت سے ڈر کے، موت پھر آ گئی، پھر زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اکثر لوگ، زیادہ تر
یہی لفظ آتا ہے. اکثر لوگ جاہل، اکثر لوگ مشرک، اکثر لوگ ناشکرے زیادہ، کثیر تعداد بے عقل کفر میں، اور ایمان والے تھوڑے، اور جو شکر کر رہے ہیں پہلی بات کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے. دوسری بات جتنا وہ شکر ادا کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا ہے. شکر ادا کرنے والے بندے جو شکر ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا وہ بھی تھوڑا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑائی کرو. قاتلو، ایک قاتلو ہے نا، ایک ہوتا ہے وقتلو. ان دونوں لفظوں میں بھی فرق ہے. لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے قتال کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا. قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے، رزق حلال میں سے، رزق حلال ہے اس میں سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو قرض دیا جاتا ہے وہ ہے قرضاً حسنا. اور اللہ پاک کی یہ کس قدر رحمت ہے کہ انسان جو فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے ذمے قرضہ بنا لیتے ہیں. تھوڑی چیز دیتا ہے کھجور کے مطابق، ثواب اتنا بڑھتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو، آگ سے، جہنم سے، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا. کبھی وہ بھی اللہ پاک کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ پاک اس انسان کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ جل شانہ معافی کے بہانے، کوئی بہانہ بن گیا معافی مل گئی. قرضاً حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا کئی گنا زیادہ. آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں اللہ پاک جس کو کہتے ہیں کثیرہ وہ کتنا زیادہ ہوگا. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ جل شانہ کے سامنے جیسے کوئی رائی کا دانہ ہے، بالکل چھوٹے تھوڑے، اور جسے اللہ پاک کثیر فرمائے وہ کس قدر زیادہ ہوگا. کثیرہ بڑھاتا ہے. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگ کرتا ہے، تھوڑا کر دیتا ہے، ویبسط اور پھیلا دیتا ہے. رزق کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہے. جس کے لیے چاہا تھوڑا کر دیا، جس کے لیے چاہا زیادہ کر دیا. یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تا نشانی بتائی تھی، تم لوٹائے جاؤ گے. تو اس لوٹائے جانے کے وقت کے لیے ہر انسان ہر وقت تیار، اللہ پاک کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہے. جیسے آیا کہ نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، ہر حال میں اسلام پر قائم رہو تاکہ جب موت آئے تو اسلام پہ آئے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.